کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ رشتے آتے آتے رک جاتے ہیں یا بات بنتے بنتے اچانک ختم ہو جاتی ہے اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک خاموش سا سوال، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ درد محسوس کیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ آمنہ نام کی ایک لڑکی تھی، تعلیم یافتہ، خوبصورت، نیک سیرت، ہر وہ خوبی جو ایک اچھے رشتے کے لیے ضروری ہوتی ہے اس میں موجود تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی اس کے لیے کوئی رشتہ آتا، یا تو بات آگے نہیں بڑھتی تھی یا بغیر کسی وجہ کے ختم ہو جاتی تھی۔ ہر بار جب کوئی امید بنتی وہ ٹوٹ جاتی۔ گھر والوں کی پریشانی الگ اور اس کے دل کا بوجھ الگ۔ ایک دن اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی، کیا واقعی میرے نصیب میں شادی نہیں ہے؟ یہ جملہ صرف آمنہ کا نہیں، شاید آپ کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی آیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی یہ سب صرف قسمت ہے، یا کہیں ہم کچھ ایسا تو نہیں چھوڑ رہے جو اللہ نے ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا ہو؟ قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو فوراً کوئی بھی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، بغیر سمجھے، بغیر طریقہ جانے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کچھ لوگ تعداد پوری نہیں کرتے، کچھ لوگ دن چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یقین کے بغیر پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا واقعی فائدہ نہیں ہوا، یا ہم نے اسے صحیح طریقے سے کیا ہی نہیں؟ ذرا خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں۔ اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی طاقتور صورت شیئر کرنے والا ہوں جو خاص طور پر جمعہ کے دن پڑھی جائے تو اللہ کے حکم سے نکاح کے راستے کھلنے لگتے ہیں، بند تقدیر کھل جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ نیت، یقین اور صبر ضروری ہے۔ تو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح طریقے سے اگر اس کو اپنا لیا تو انشاءاللہ حیران کن تبدیلیاں آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات ہے، کیا واقعی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ نے ابھی اپنے دل میں جواب دیا ہوگا، ہاں میں تیار ہوں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، تیار ہونا صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ دل کے یقین کا نام ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض لوگ ایک ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن کسی کی زندگی بدل جاتی ہے اور کسی کی ویسی ہی رہتی ہے؟ فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے یقین میں، نیت میں، طریقے میں۔ اب میں آپ کو ایک اور حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام احمد تھا۔ اس کی عمر بڑھ رہی تھی، گھر والے بھی پریشان تھے، کئی جگہ بات چلی مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ احمد نے ہر طرح کے دنیاوی طریقے آزما لیے، رشتہ داروں سے بات، میرج بیورو، جان پہچان، لیکن نتیجہ صفر۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک نیک شخص سے ہوئی۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی، بیٹا جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ یہ جملہ احمد کے دل میں اتر گیا۔ اسی دن سے اس نے ایک مخصوص سورت کو جمعہ کے دن باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ وہ صرف پڑھ نہیں رہا تھا، وہ دل سے مانگ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ صرف چند ہفتوں میں ایسا رشتہ آیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، نیک، سمجھدار اور اس کے لیے بہترین۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اللہ کی طرف سے ایک واضح جواب؟ یاد رکھیں، جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ خاموش نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ یعنی جب آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلات حل کرے گا تو یقین کریں وہ راستہ ضرور بنائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے، اکثر لوگ وظیفہ شروع تو کر دیتے ہیں مگر چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں فوری نتیجہ نہیں ملتا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہماری آزمائش بھی لے رہا ہوتا ہے؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم مستقل مزاجی دکھاتے ہیں؟ یاد رکھیں، وظیفہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک روحانی عمل ہے جس میں وقت، صبر اور یقین ضروری ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے جمعہ کو دن پڑھا جائے تو نکاح کے دروازے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو وہ سورت بھی بتانے لگا ہوں، اس کا مکمل اور آسان اور مؤثر طریقہ بھی، جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ طاقتور سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورہ مبارکہ سورہ یاسین ہے، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، رکے ہوئے کام بنتے ہیں اور دل کی مرادیں پوری ہونے کے راستے کھلتے ہیں۔ لیکن صرف سورت کا نام جان لینا کافی نہیں ہے، اصل اثر تب آتا ہے جب اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ یہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں،
مکمل طریقہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں، آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اگر ممکن ہو تو نوٹ بھی کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے، بہترین وقت مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب ماحول پرسکون ہو، یعنی کہ جمعہ کے دن آپ نے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ وضو کی حالت میں کرنا ہے، صاف جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور دل کو ہر طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ آنکھیں بند کر کے دل میں نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اچھے رشتوں کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، رزق کی بندش کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے دل میں نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میری جو بھی مشکلات ہیں، میری جو بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک انہیں تو دور فرما، میرے نکاح میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما، اور میرے لیے بہترین رشتہ عطا فرما۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کے اثرات بڑھ جائیں گے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے مکمل سورہ یاسین مبارکہ 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ سورہ یاسین میں 7 مبین ہے، تو آپ نے جب بھی مبین پر پہنچنا ہے، یعنی کہ آپ شروع سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پہلی مبین پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو اس وقت آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگنا ہے، جتنا آپ مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن یقین شرط ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر وہیں سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ جب اگلی مبین پر پہنچنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ جتنی آپ اس وقت دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے حضور قبول ہوگی۔ یہ خاص طریقہ ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا۔ اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور یہ عمل آپ نے کم از کم 11 دن تک مسلسل کرنا ہے، یعنی 2 جمعرات اور 2 جمعے شامل ہوں۔ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ 2 جمعرات شامل ہوں اور 2 جمعے اس میں شامل ہوں، درمیان میں ناغہ نہیں کرنا۔ مکمل یقین رکھنا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، جلدی نتیجہ نہ ملے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے پہلے 11 دن کر لیا، اگر آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ اس کو جمعے والے دن سے دوبارہ شروع کر دیں۔ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، بعض دفعہ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے لیکن اندیر نہیں ہوتا۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو، آپ نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ذرا ایک لمحہ اور رکیں اور سوچیں، آپ شاید پہلے بھی کئی وظیفے کر چکے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس ترتیب اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہی وہ فرق ہے جو نتیجہ لاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی حقیقت بھی بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگوں نے یہی عمل کیا، چند ہفتوں میں ایسے رشتے آئے جن کا وہ صرف خواب دیکھتے تھے، لیکن اصل کمال یہ نہیں کہ رشتہ آیا، اصل کمال یہ تھا کہ اللہ نے ان کے دل کو سکون دیا، امید دی، ان کا رزق وسیع کیا، کیونکہ جب دل مطمئن ہو جائے تو راستے خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اہم سوال اب بھی باقی ہے، اگر یہ وظیفہ اتنا مؤثر ہے تو پھر کچھ لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، آپ بھی سوچ رہے ہیں، تو پھر سب کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اکثر لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں، تو یہ سوال بہت اہم ہے، اس کا جواب جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وظیفہ ناکام نہیں ہوتا، ہماری کچھ غلطیاں اس کے اثر کو روک دیتے ہیں۔ تو ان غلطیوں کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے بے یقینی۔ کیا آپ نے کبھی وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ سوچا پتہ نہیں فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ اگر دل میں شک ہو تو الفاظ صرف وہاں تک رہ جاتے ہیں، دل تک نہیں پہنچتے، اور دعا اوپر نہیں اٹھتے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں فوراً قبول کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ یقین۔ آپ نے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ دوسری غلطی ہے جلد بازی۔ آج وظیفہ شروع کیا، کل نتیجہ نہ ملا، تیسرے دن چھوڑ دیا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن اندیر نہیں۔ بعض اوقات اللہ بہتر وقت کا انتظار کرواتا ہے تاکہ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تیسری غلطی ہے گناہوں سے بچنا۔ وظیفہ ایک طرف اور زندگی دوسری طرف۔ اگر ہم زبان سے اللہ کو پکاریں لیکن عمل میں نافرمانی جاری رکھیں تو اثر بالکل نہیں ہوتا۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف پانی ڈالیں اور دوسری طرف سوراخ ہو۔ اس سے اگلی غلطی ہے کہ ادھورا طریقہ۔ کچھ لوگ درود چھوڑ دیتے ہیں، کچھ مکمل صورت نہیں پڑھتے یا بتائے گئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے۔ کچھ دنوں کا ناغہ کر دیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ وظیفہ کام نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں، آدھا عمل آدھا نتیجہ، یا کبھی کوئی بھی نتیجہ نہیں ملتا۔ اب ذرا خود سے سوال کریں، کیا ان میں سے کوئی غلطی آپ سے بھی ہو رہی تھی؟ اگر ہاں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آج کے بعد آپ اسے درست کر سکتے ہیں۔ اب ایک خوبصورت حقیقت سن لیں، جب بندہ اپنی غلطیوں کو پہچان کر اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کی دعا قبول کرتا ہے بلکہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک طاقتور وظیفہ اور ان غلطیوں سے بچنے کا مکمل علم۔ تو رکاوٹ کیا ہے؟ بس ایک قدم اور اللہ کی طرف مکمل بھروسہ۔ تو اب وقت ہے آپ بھی اپنے دل کے بوجھ کو اللہ کے حوالے کریں۔ یہ لوگوں کی باتوں سے نہ ڈریں، نہ مایوس ہوں، اپنے قریب نہ آنے دیں بلکہ اللہ سے جڑ جائیں۔ تو آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ، جس نے بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اس کے دل کی ہر جائز خواہش کو پوری فرما دے، اس کی رزق کی بندشوں کو دور کر دے، اس کے ناکامی آسانیاں پیدا فرما دے اور اسے بہترین نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔